ہم قرآن کی آیتوں کے اندر سائنس کو کسی طرح گھسیٹ ہی لیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ جتنی بھی فورسز ہیں جنہوں نے کہ بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے یونیورس کو، خاص طور پہ یہ جو گریویٹیشنل فورسز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. اور یہ ختم کیوں ہو جائیں گی یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بہت سارے جو سورج ہیں، بہت سارے جو سٹارز ہیں وہ اپنی لائف سائیکل ختم کر رہے ہوں گے، ہمارا اسٹار بھی اپنی لائف سائیکل ختم کرے گا. اذا الشمس کوورت، جس وقت کے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. تو یہ آج ہم جانتے ہیں سائنس کی روح سے ہی کہ جو گریوٹی ہے دراصل وہ ماس اور انرجی کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اصل جو گریوٹی ہے وہ کریٹ سن نے کی ہوئی ہے. جو جب سن ہی ختم ہو جائے گا تو گریوٹی بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی آپس میں. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، یہ جو سورہ قیامہ کے اندر ہے کہ اس دن سورج دھنس جائے گا اور سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے. یہ جو منظر انسان اوپر اٹھا کے دیکھے گا تو ہر طرف آگ ہی آگ اس کو نظر آ رہی ہوگی، ہر طرف تباہی تباہی اس کو نظر آ رہی ہوگی. اتنے بڑے بڑے جو اجرام فلکی ہیں، سیلسٹیل باڈیز ہیں، یہ تباہ ہو رہے ہوں گے. تو کیا نظر آئے گا اس کو اوپر کہ جیسے آسمان پھٹ گیا ہے اور ہر طرف شعلے ہی شعلے ہیں. جس کو قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ تو لال تلچھٹ ہو جائے گا. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو پھر تم کون کون سی اپنے رب کی طاقتوں کو اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب یہ آ گئی ہے قیامت. اب قیامت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی کیے کی سزا دے یا جزا دے. انسان اس وقت 3 گروہوں میں ٹوٹ جائیں گے. سابقون الاولون ہوں گے، اصحاب المیمنہ ہوں گے اور اصحاب المشأمہ ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم نے سورہ واقعہ پہلے پڑھی. اب یہاں پر ایک جہنم کا ذکر ہے اور 2 جنتوں کا ذکر ہے. اب یہ بات ہمیں جو ہے ڈگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ 2 جنتیں کیوں ہیں، کیونکہ سابقون کی جنت الگ ہے اور اصحاب المیمنہ کی جنت الگ ہے. اور جہنم کا ذکر ہے کیوں، کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ پہ دیا جائے گا. تو سیکوینس ساری وہی ہے، قرآن کی آیتوں میں بیان کی گئی ہے. لیکن اس سیکوینس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے دوسرے مقامات کو بھی تلاوت کرنا ہے اور کمپیئر کرنا ہے، تفسیر قرآن کی قرآن سے کرنی ہے اور ان آیتوں کو بھی ذرا اپنی سیکوینس میں سمجھنا ہے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. بس وہ دن ایسا ہوگا جس دن پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی انسان سے اور نہ ہی کسی جن سے ان کے گناہوں کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ. یہ جو مجرم ہیں یہ تو اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. جس بچے نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا تو رزلٹ والے دن اس کا منہ اترا ہوا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. کیوں روشن ہوں گے؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا اعمال کیے ہیں اور ہم کو شک تھا کہ پتہ نہیں ہم دوبارہ اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے، لیکن اٹھ گئے تو آج تو ہمارا رزلٹ ہے. اور وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن ہوں گے سیاہ بالکل. کیوں سیاہ ہوں گے؟ ان کو پتا ہوگا کہ ہم دنیا میں کیا کر کر آئے ہیں اور ہمارا اعمال نامہ کیا ہے. تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کے چہرے سیاہ ہیں اور پتہ چل جائے گا کس کے چہرے روشن ہیں. تو فرمائے یعرف المجرمون بسیماہم، اور یہ جو مجرم ہے یہ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. یہاں پر مجرم کا لفظ بھی نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے جرائم کیے تھے. یہ جو ہم نے سورہ واقعہ کے اندر بھی پڑھا تھا، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، یہ بڑے بڑے جرائم کے اوپر اور بڑے بڑے گناہوں کے اوپر اصرار کیا کرتے تھے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پکڑا جائے گا ان کے بالوں سے اور ان کے پیروں سے. یہاں پر بھی ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ جو ہے وہ نعمان علی خان نے اٹھایا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ بنیادی جو قرآن کے مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، اور عرب کیا کرتے تھے جب وہ کسی جانور کو بھونتے تھے آگ کے اوپر تو ہماری طرح سے وہ اس کی بوٹیاں نہیں بناتے تھے کہ الگ الگ بوٹیاں بنا رہے ہیں اور پھر اس کو سیخوں پہ لگا رہے ہیں اور پھر اس کا باربیکیو کر رہے ہیں. وہ کرتے کیا تھے، اس جانور کو پکڑتے تھے، ذبح کرتے تھے، پھر ایک طرف سے جو ہے نا اس کے سر کو پکڑتے تھے یعنی کہ نواسی کو پکڑتے تھے، دوسری طرف سے اس کے پیروں کو پکڑتے تھے اور اس کو ایک سلاخ کے اوپر جو ہے نا چڑھا کے اور اس کو روسٹ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو ان کو یہ ویژولائزیشن تھی کہ بے بسی کے ساتھ پکڑ کے آگ کے اوپر چڑھانا کیا ہوتا ہے. اسے بالکل وہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ پکڑا جائے گا تمہیں تمہارے ماتھوں سے اور اس طرح سے تمہارے پیروں سے، یؤخذ بالنواصی والاقدام، اور پھر جہنم میں روسٹ کر دیا جائے گا. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون. یہ ہے وہ جہنم
جس کا تم لوگ انکار کیا کرتے تھے مجرموں، جب رسول تمہارے پاس آتے تھے اور تمہیں جنت کی اور جہنم کی بشارتیں دیتے تھے اور اس سے انذار کرتے تھے، تو جس جہنم کا تم انکار کیا کرتے تھے وہ جہنم یہ رہا۔ اب اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، اس رکوع کے اندر جنت کے حوالہ ہے۔ جنت کے حوالے وہ اس سورہ میں زیادہ ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کیونکہ ایک مرر اپوزٹ ہے سورہ واقعہ کا، تو اس میں جہنم کے احوال کم ہیں اور جنت کے احوال زیادہ ہیں۔ جنت کے احوال جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم خوش ہو جائیں، بشارتیں ہوں ہمارے لیے، لیکن یہاں پر پھر وہی جو انسان کا ذہن ہے وہ طرح طرح کے سوالات اٹھاتا ہے، جس طرح کہ یہ کہ مردوں کو تو حور مل جائے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، اور یہ جو جنت کا نقشہ ہے یہ تو ایسا ہے کہ ایک عرب تو متاثر ہو سکتا ہے، لیکن جو سوئٹزرلینڈ میں رہتا ہے، جو یورپ میں رہتا ہے، وہ تو ہر وقت یہی سارے منظر دیکھتا رہتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں انسانوں کے ذہن میں آتی ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں بالکل ابھی رکھ دیتا ہوں تاکہ ترجمے کے اندر ہمیں اس میں پرابلم نہ ہو۔ دیکھیں، جنت کے احوال ہو یا جہنم کے احوال ہوں یا مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال ہوں، یہ سارے کے سارے آیات متشابہات ہیں، یہ سمبولک اور میٹافوریکل ورسز ہیں۔ اگر آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کو پڑھیں گے تو ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ جو آیات ہم نے نازل کی ہیں، اس میں دو طرح کی، یہ جو ہم نے قرآن نازل کیا اس میں دو طرح کی آیات ہیں، محکمات ہیں، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ جو کتاب کی ماں ہے وہ تو محکمات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تم اس سے بالکل سیدھے سیدھے احکامات اخذ کر لو گے۔ باقی جو متشابہات ہیں، متشابہات اس لیے ہے کہ آپ کو ایک فیلنگ تو دینی ہے کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ایک اندازہ تو انسان کو ہونا چاہیے جس چیز کی طرف اس کو بلایا جا رہا ہے، تو اس کو میٹافوریکلی اس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے، اس لیے یہ متشابہات کا انداز ہے۔ دوسری چیز جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، کہ ان آیات کے جو اول مخاطب ہیں وہ عرب ہیں، اور عرب جو ہے وہ صحرا نشین لوگ ہوتے تھے، اور ان کے لیے یہ دودھ کی نہریں یا پانی کی نہریں یا باغات اور اس کے اندر خیمے لگے ہوئے اور رواں دواں پانی اور نہ رکنے والے پھل، یہ سب بہت بڑی نعمتیں ہوتی تھیں۔ یہ نعمتوں کو گنوانے کے باوجود بھی قرآن میں کئی جگہ پہ یہ بات کہی گئی ہے کہ لَهُم مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ اصل میں وہ معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ تم چاہو گے تمہیں وہاں جنت میں مل جائے گا، اور ہمارے پاس اور بھی کچھ ہے۔ اور دوسری آیت قرآن کی یہ ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ آیت قرآن کی پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ جنت میں اللہ نے انسان کے لیے جو چھپا کے رکھا ہوا ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل سے اس کا خیال تک گزرا ہے۔ تو یہ جو ابتدا کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں میٹافوریکلی، یہ بنیادی طور پہ عربوں کے لیے بہت زیادہ متاثر کن تھی، لیکن جیسے ہم آگے چلیں گے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ تمام انسان اسی طرح کی ڈسکرپشن سے ایک عیاشی کی زندگی کا تصور کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ اپنے سامنے یہ رکھیے گا، قرآن کا بھی یہ انداز ہے اور عربوں کا بھی یہ انداز رہا ہے، اور ان جنرل یہ انداز ہے کہ جب کسی پاپولیشن کو ایڈریس کیا جاتا ہے تو اصل میں وہاں پر سارے مسکولن جینڈر استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر سامنے پوری ایک پاپولیشن ہے تو انداز ایسا ہوگا جیسے وہاں مردوں کو پکارا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ایک زبان کا اسلوب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سب کو ہی پکارا جا رہا ہوتا ہے، سبھی اس کے اندر ایڈریسڈ ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز وہ یہ کہ قرآن میں جب جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے تو وہاں حور کے لفظ آ رہے ہیں، وہاں زوج کے لفظ آ رہے ہیں۔ یہ دونوں جو الفاظ ہیں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ زوج کے معنی اسپاؤس ہے، مرد عورت کے لیے اسپاؤس ہے، عورت مرد کے لیے اسپاؤس ہے۔ حور کے معنی گوری رنگت کا ہونا ہے یا بڑی بڑی آنکھوں کا ہونا ہے، اور یہ لفظ اپنی کنسٹرکشن کے لحاظ سے میسکولن بھی ہے، فیمنن بھی ہے۔ تو اس لیے یہ جو صفات ہیں یہ مرد کی بھی ہو سکتی ہیں، عورت کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ کو اور مجھ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہاں جینڈر اسپیسیفک کچھ چیزیں ہوں گی جنت کے اندر؟ کیا ہم مرد اور عورت کی حیثیت سے عیاشیاں کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو بدل کے اس کی امثال ہی تبدیل کر دے گا اور وہاں کچھ اور ہی تصور عیاشی کا ہوگا؟ کیونکہ وہ تصور ہم نہیں اس وقت اخذ کر سکتے، تو ہمیں اس دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کو میٹافوریکلی دکھا کے بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں اس طرح کی عیاشی ہوگی۔
हाज़िही जहन्नम लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो जहन्नुम जिसका के तुमसे वादा किया जाता था ए मुजरिमों। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, अब इन लोगों का जो तवाफ है वो है किस तरह से कि ये जाएंगे जहन्नुम के सेंटर में जहां पर सबसे ज्यादा आग होगी, और जब उस आग की तपिश से इनको प्यास लगेगी शदीद तो इनको खोलते हुए पानी की तरफ लेकर आया जाएगा। यहां पर ये जो हमीमिन आन का लफ्ज है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो बॉइलिंग वाटर जो जस्ट अभी बॉयल हुआ है। अगर आप पानी को बॉयल करें जिससे वो पीक पे अपने पहुंचता है और उसमें बबल्स आने शुरू होते हैं, वो सब इमेंस हीट के अंदर होता है, उसको हमीमिन आन कहते हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो गर्म पानी था जो कि एक दिन पहले बॉयल हुआ था, नहीं, वो उसी वक्त बॉइल्ड हुआ है और उसको ये पिएंगे। जहन्नुम के बीच में जाएंगे, चिल्लाएंगे कि हमें प्यास लग रही है। वहां से जब पानी पिलाने लेके जाएंगे तो वह खोलता हुआ पानी होगा, वहां कहेंगे उससे बेहतर तो हम वहीं पर थे। उनको उठा के जब वहां लेके जाया जाएगा तो वहां चिल्लाएंगे कि हमें पानी चाहिए। ये यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, इस जहन्नुम के और गर्म पानी के बीच में ये इनका एक इटर्निटी की लूप के अंदर ये वहां जाके फंस जाएंगे। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। इतना मुख्तसर अंदाज में कुरान ने पूरा का पूरा फलसफा बयान कर दिया कि जन्नत में जाने का जो रास्ता है वो तकवा का रास्ता है। ये जो अल्फाज है ना कि वो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, अपनी जवाबदही से वो डरा, ये वो चीज़ है जिसको हम तकवा कहते हैं कि इंसान जो है अपने लिमिट्स में रहे, अपने आप को कंट्रोल करके रखे कि एक दिन मैंने जाके अल्लाह ताला को जवाब देना है। कुरान करीम में ये जो अंदाज है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा व इंद जन्नत हियल मावा, के वो जो कि अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा, इस डर से उसने अपनी ख्वाहिशात को रोक के रखा। वह नहन नफ्स अनिल हवा, ये असल में सर नेम ऑफ द गेम है कि अपनी ख्वाहिशात को बेकाबू होने से रोको, इस डर से कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो गए। अगर ऐसा कर लिया तो दो जन्नतें हैं वहां पर। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफनान, ये जो जन्नतें हैं ये बहुत ज्यादा डालियों से और ग्रीनरी से भरी हुई हैं। जब आप किसी जगह पे जाते हैं तफरी करने के लिए, अपने हॉलीडेज गुजारने के लिए, फर्ज करें कि आप इस तरह के हिल स्टेशन में चले गए, तो आप जब दूर से उस हिल स्टेशन की तरफ जा रहे हैं तो दूर से आपको क्या नजर आना शुरू होगा? आपको नजर आना शुरू होगा कि ये तो बड़ी ग्रीनरी है, यहाँ पर तो जबरदस्त किस्म के जो है वो ग्रीन कलर के जो है ये सारे ट्रीज हैं। अब यही अंदाज है कि आप जन्नत में जा रहे हैं और आपने देखा कि ओहो ये तो दूर से जबरदस्त किस्म की जो है वो ग्रीनरी है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनानी तजरियान, और इन दोनों जन्नतों के अंदर दो दो चश्मे बह रहे होंगे। अब आप जब बाग की तरफ जा रहे हैं, आप बाग में दाखिल हो तो आपको पता चला वो पीछे तो जबरदस्त तरीके से एक मंजर है कि पहाड़ों के बीच में से तो नदियां चली आ रही हैं। अब आप और एक्सप्लोर कर रहे हैं अब बागात को जहां पर आप अपने हॉलीडेज गुजारने गए हैं, तो वहां पर आपको अब ये दो चश्मे नजर आ रहे हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान, और इन दोनों जन्नतों में हर किस्म के लजीज फल होंगे और उनकी भी दो दो किस्में होंगी। यानी इस दुनिया के अंदर तो शायद तुम एक आम खाते हो तो वो एक ही किस्म का या दो किस्म का होगा, वो एक ही आम होगा, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मजे होंगे। तो इसके बाद फरमाया गया फीहिमा मिन कुल्लि फाकिहतिन ज़ौजान। अब आप जन्नत में चले गए, आप बाग में अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद आपको अब फल पेश किए जा रहे हैं। सही है, ये इस तरह का मंजर चल रहा है। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकिईना अला फुरूशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़, और ये जो लोग होंगे जन्नती ये बैठे हुए होंगे अपने फर्शों के ऊपर, इस तरह के उसके कुशन्स होंगे जो कि रेशम से बने हुए होंगे, जो कि सिल्क के बने हुए होंगे। वह जनल जन्नतैनी दान, और ये जो दोनों जन्नतें हैं इनके जो फल हैं ये झुके पड़े हुए होंगे। यानी कि अंदाज ऐसा है कि जैसे एक आदमी अपने हॉलीडेज में गया है और वहां पर वो खूब घूम फिर रहा है, घूम फिरने के बाद उसने कहा थोड़ी देर के लिए अब मैं जरा आराम भी कर लेता हूं। तो आराम करने के लिए जब वो बैठे हैं तो इस तरह की नशिस्तें उनके लिए अवेलेबल हैं। यानी बिल्कुल आप समझें कि वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है
کہ اب جب وہ بیٹھ بھی رہے ہیں تو وہاں پر ان کو جو بیٹھنے کے لیے نشستیں دی جا رہی ہیں اس میں بھی عیاشی اور فراوانی اس حد تک ہے کہ اس کی جو سیٹس ہیں وہ سلک کی بنی ہوئی ہیں. اب جب وہ بیٹھ گئے وہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو محنت کرنی پڑے گی وہ جو پھل ہے سامنے اس کو توڑنے کے لیے. وہ پھل کی طرف دیکھیں گے, وہ اپنی جو ڈالیاں ہیں درخت وہ جھکا دے گا اور وہ ان کی عام لینتھ کے اندر آ جائے گا پھل, وہ اس کو وہاں سے توڑیں گے اور کھا لیں گے. یعنی بالکل عیاشی اپنے عروج پہ ہے. فیہن قاصرات الطرف, اور اس میں ہوں گی شرمیلی نگاہوں والیاں. اب یہ بھی جو الفاظ ہیں میں نے جو پیچھے ایک تمہید باندھی ہے اس کے سامنے اگر آپ رکھیں تو عربوں کے لیے یا بلکہ کسی بھی دور کے مردوں کے لیے عورت کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ کہ وہ نیچی نگاہوں والی ہے, تھوڑا شرمانے والی ہے. یہ خوبصورتی جو ہے وہ اس کی جسمانی خوبصورتی اور اس کی جو انٹلیکچوئل خوبصورتی ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے. اور شعر و شاعری کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اسی چیز کو سب سے زیادہ ایلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شرمانے والی تھی, وہ دیکھ کے شرما گئی تھی. قرآن کریم کے اندر اسی طرح دوسرے مقامات میں بھی عورت کی جو شرم و حیا ہے اس کو بہت ایلیبریٹ کیا ہے. جیسے اگر آپ سورہ قصص یا سورہ طٰہٰ پڑھیں گے تو اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ مدین پہنچتے ہیں تو وہ 2 لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ریوڑ کو پانی پلانے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی ہیں, لیکن وہ پانی نہیں پلا پا رہی کیونکہ وہاں دوسرے مرد کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام جب پانی پلا دیتے ہیں تو الفاظ ہیں کہ ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی, شرماتی بھی ہوئی. اب قرآن کے اندر ہر جو لفظ موجود ہے وہ کوئی نہ کوئی میسج آپ کو دے رہا ہے. وہ جو لڑکی ایک سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, قرآن کہہ سکتا تھا وہ لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ آپ کو میرے والد صاحب بلا رہے ہیں, لیکن قرآن نے اس کا جو حال بیان کیا اس لڑکی کا وہ یہ تھا کہ جب وہ آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو وہ شرماتی بھی آئی. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لڑکی کے والد نے جو پیشکش کی تھی وہ یہ کہ تم میرے ساتھ کام کرو, میں ان میں سے ایک سے تمہاری شادی کر دوں گا. تو وہ شادی بھی موسیٰ علیہ السلام نے جس خاتون سے کی وہ اس کے بارے میں بتایا جا چکا تھا, وہ شرمیلی تھیں اور شرماتی بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں, لیکن دوسری طرف اتنی کانفیڈنٹ بھی اور اتنی روبسٹ بھی تھی کہ اگر باپ بیچارہ کام نہیں کر سکتا تھا وہ باہر نکلی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے. یہ ایک عورت کا نقشہ ہے جو کہ قرآن کریم پیش کر رہا ہے یہاں پر. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پر مردوں کے لیے صرف عورتیں ہوں گی, نہیں, یہ جو انسان کے دل کے اندر کی خوبصورتی اور خواہشات ہیں اس کو یہاں پر ایک میٹافر کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. فیہن قاصرات الطرف, اور وہاں پر ہوں گی نیچی نگاہیں والیاں, لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, جن کو نہیں چھوا ہوگا اس سے پہلے نہ تو کسی جن نے اور نہ ہی کسی انسان نے. اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے کہ پیچھے 2 جنتوں کا جو ذکر آ رہا ہے اصل میں ایک جنت جنوں کے لیے ہے اور ایک جنت انسانوں کے لیے ہے. جو جنات ہیں ان کے لیے بھی یہی سارے میٹافرز استعمال ہو رہے ہیں, حالانکہ پتہ نہیں کہ وہ لوگ باغات پسند کرتے ہیں کہ نہیں, یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ نیچی نگاہوں والیاں پسند کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن وہ بھی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ میٹافوریکلی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم عظیم عیاشی کے اندر ہوگے. یہ جو کہا گیا ہے کہ ان نیچی نگاہوں والیوں کو اس سے پہلے نہ کبھی کسی جن نے چھوا ہوگا نہ کبھی کسی انسان نے چھوا ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ایکسکلوزیولی اسی جنتی کے لیے ہوں گی جس سے کہ وہ ملاقات کریں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عورت کا ذکر ہے کہ اس کو جن نے بھی نہیں چھوا, اس کو انسان نے بھی نہیں چھوا, یعنی کہ اس سے یہ کوئی یہ بات نکال لے کہ بھائی کیا عورتوں کو پوزیشن کر سکتا ہے جن, یہاں پر یہ بھی یہاں بیان نہیں ہو رہا. جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کمپینین ملے گا اس سے پہلے کسی اور جن نے نہیں چھوا ہوگا. انسان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو کمپینین ملے گا وہ اس سے پہلے کسی نے اس کو نہیں چھوا ہوگا, وہ ایکسکلوزیولی تمہارے لیے ہوں گے. اور یہ جو ایکسکلوزیوٹی ہے اس کو آپ یہ دیکھیں قرآن نے آگے چل کے کتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, جیسے کہ وہ خوبصورت موتی ہیں یا یہ خوبصورت پرلز ہیں. جب لوگ اپنے پاس پرلز رکھتے ہیں, اپنے ساتھ زیورات رکھتے ہیں, وہ اس کو چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور کہ یہ چوری نہ ہو جائیں, اس کے ساتھ بہت ان کا دل لگا ہوا ہوتا ہے اور وہ ایکسکلوزیو ان کے لیے ہوتے ہیں. تو جیسے وہ چیزیں چھپا چھپا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں, یہ بھی ایکسکلوزیو صرف ان کے لیے چھپا کے رکھی گئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ, اور یہ جو بھی کچھ ہے یہ احسان کا بدلہ احسان ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مفت میں دے دیا ہے, تم نے اس کے لیے دنیا میں محنتیں کی تھیں,
تم نے اس دنیا میں قربانیاں دی تھی اس کے لیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس طرح کے مراحل سے تم گزرے تھے, تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا تھا. جن چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھا ہوا تھا, سب سے پہلے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا. یہ جو الفاظ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے دوسرے مقام سے رکھے تھے نا, کہ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ, سب سے پہلے تو ان کو وہ دیا جائے گا جو وہ چاہیں گے. یعنی اس دنیا کے اندر وہ اپنے تقوی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو حسرت سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے نہیں ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ہم جائز طریقے سے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور دوسرے لوگ اس سے عیاشیاں کر رہے تھے. اب ان کی عیاشی کی باری ہے. تو اس لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, یہ دنیا میں انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا تھا, اس کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ احسان کر رہا ہے. تو کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوگا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. اس کے علاوہ دو جنتیں اور ہیں. دو جنتیں اور کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنتیوں کے دو لیولز ہیں, ایک سابقون ہے اور ایک اصحاب المیمنہ ہے. یہ والی جو جنتیں ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جن کا بھی ہم نے مطالعہ کیا ہے کہ یہ جنتیں جو ہیں یہ اصحاب المیمنہ کے لیے ہیں. اب جن جنتوں کا ذکر آ رہا ہے وہ لگتا ہے سابقون کے لیے ہے. اس کے اندر چیزوں کی انٹینسٹی یا چیزوں کی جو عیاشیاں ہیں وہ اور گلوریفائی کی گئی ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ. وہاں پر الفاظ سے ذواتا افنان, یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو گرینری نظر آ رہی ہے. یہاں پر الفاظ یہ ہے کہ اتنی گرینری ہے گویا جیسے کہ کالی پڑ گئی ہے کوئی چیز. جب بہت زیادہ گھنے باغات ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے اندر نہیں پڑ رہی ہوتی. تو باہر سورج کی روشنی ہے لیکن جب آپ باغ کے اندر آئے تو آپ کو ایک ایسی ٹرنکویلٹی فیل ہوئی کہ اندر تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہے. آپ کو پتہ ہے باہر دھوپ ہے لیکن اتنی گہری چھاؤں ہے وہ کہ اس کے اندر سے بس چھن چھن کے چند ہی شعاعیں سورج کے اندر پہنچ رہی ہیں. اس کے لیے کہا جا رہا ہے مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما عینان نضاختان. وہاں پر الفاظ تھے فیہما عینان تجریان, بہتے ہوئے دریا ہوں گے وہاں پر. یہاں ہے کہ دریا ابل رہے, یعنی کہ یہ جو دریا ہیں یہ وہ ماؤنٹین فالز ہیں, یہ واٹر فالز ہیں اصل میں جو بہتی ہوئی ان ندیوں تک ان جنتوں میں چلی گئی. یعنی کہ ایگزیکٹ جو اوریجن ہے ان نہروں کا یا ان ندیوں کا وہ ان جنتوں میں تھا. اس کا مطلب ہے یہ ایک ہائر لیول کی جنتیں ہوں گی. اللہ عالم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ وَالرُّمَّانُ. دیکھیں وہاں پر کیا الفاظ استعمال ہوئے تھے, وہاں پر الفاظ استعمال ہوئے تھے کہ ان کے لیے وہاں پر فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, وہاں پر ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑے جوڑے. یہاں پر ہے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ والرُّمَّانُ. اب ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ سارے کی ساری چیزیں عربوں کے یہاں بہت ہی فیوریٹ سمجھی جاتی تھیں. لیکن صرف اس کو کمپیریزن میں دیکھ لیں کہ وہاں پر صرف فاکہاتن کے الفاظ تھے, یہاں پر فاکہاتن کے ساتھ نخل اور رمان, یعنی کہ یہ یہاں پر جو عیاشی ہے اور یہاں جو وی آئی پی کلچر ہے وہ اور اوپر کی طرف جا رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. اور اس کے اندر بہت ہی نیک اور بہت ہی پیاری ان کی کمپینینز ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک چیز بس میں یہاں پر اور آپ کے سامنے رکھ دوں, پھر انشاءاللہ تعالی یہ چند آیتیں رہ گئی ہیں جس کا ترجمہ کر کے ہم سورہ رحمان کو ختم کریں گے. یہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں خیرات حسان یا فیہن قاصرات الطرف, اس کے اندر ایک اور چیز جو قرآن الیبریٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اس دنیا کے اندر مرد عورت کی, عورت مرد کی خوبصورتی کئی طریقے سے جج کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی فزیکل بیوٹی ہوتی ہے, بعض لوگ جو ہے اس کے اوپر ریچ جاتے ہیں, لیکن یہ بات بھی ہمارے تجربے میں ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت عورت سے شادی کی اور بعد میں کردار کی وہ بہت بری نکلی, یا بہت زیادہ وہ آپ کے ساتھ رویے میں بری نکلی. بعض اوقات اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کہ عورت ٹھیک ہے ایک ذرا درمیانے, یا مرد ایک درمیانے شکل و صورت کا لیکن اخلاق کا بے انتہا اچھا ہے. یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے شادی تو ہو گئی, خوبصورتی بھی ہے, اخلاق بھی ہے, آپ کا مینٹل لیول نہیں مل رہا, آپ کا انٹلیکچوئل لیول نہیں مل رہا. یہ جو الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ ایک ایسی ایبسولوٹ کمپینین شپ کے لیے استعمال ہوئے ہیں جس میں جو کمپینین ہے وہ اپنے پارٹنر کی جسمانی خوبصورتی کو بھی بہت انجوائے کرے گا,
وہ اس کے اخلاق کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرے گا, وہ اس کے انٹلیکچوئل لیول کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرے گا. اس لیے جو الفاظ استعمال ہونے والے ہیں نا ابھی حور کے, یہ احور کی جمع ہے, اور اس کے معنی اصل میں کسی چیز کا سفید ہو جانا اس لیے ہے کہ یہ لفظ جو ہے جیسے حواریون استعمال ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے, تو حواری کے ایک معنی دھوبی کے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ میل کچیل نکال کے اور کپڑے کو صاف کر دیتا ہے. تو اس سے ذہنی صفائی کی طرف بھی اشارہ ہے اور چہرے کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ ہے. تو یہ میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کروں, نہیں تو انشاءاللہ کبھی وقت رہا اور ہم تفصیلی درس کرنے آئے اس کے اوپر تو میں آپ کے سامنے یہ لفظ حور اور یہ جو خیرات الحسان ہے اس کو اور الیبریٹ کروں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے. فیہن خیرات الحسان, اور اس کے اندر نہایتی خوبصورت عورتیں ہوں گی. فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام, ایسی حوریں ہوں گی جو کہ خیموں کے اندر ٹھہری ہوئی ہوں گی. اب یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں نے وہ عرب کلچر کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو عرب کے جو بادشاہ ہوتے تھے یعنی جن کی عیاشی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی تھی, ان کا نقشہ ایک یہ ہوتا تھا کہ ان کے اپنے اویزز ہیں, نخلستان ہے صحرا کے اندر, اور اس میں بیچ میں بڑے خیمے لگے ہوئے ہیں, وہ ایک بہت بڑی عیاشی ہوتی تھی, اور اس خیمے کے اندر ان کی من پسند عورتیں ہوتی تھیں. تو یہ جو ایک عیاشی کا آپ سمجھے کہ تصور ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ تصور وہاں ہر کسی کے لیے ہوگا. ایک چیز یہاں پر نوٹ کر لیں کہ حور کا جو لفظ ہے وہ یہاں پر بھی اور سورہ واقعہ میں بھی ایک جنت کے لیے استعمال ہوا ہے, یعنی وہ جو سابقون کی جنت ہے اس میں حور مل رہی ہیں. جو دوسری جنتیں ہیں اس کے اندر وہاں پر الفاظ استعمال ہوئے انا انشأناہن انشاء, ہم وہاں پر ان کی بیویاں ان کے لیے جو ہے وہ باکرہ کر دیں گے. یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے تھے فیہن قاصرات الطرف, لیکن حور کے الفاظ سورہ واقعہ میں بھی اور سورہ رحمان کے اندر بھی صرف بڑی جو آپ سمجھیں کہ جو اونچے درجے کی جنت ہے اس کے لیے استعمال ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف سابقون کے لیے پرووائڈ کیے جائیں گے. حور جو ہے اس کے اوپر یہ بحث ہے کہ کیا یہ دنیا کی کوئی مخلوق ہے یا یہ مخلوق وہیں پر جنتیوں کو دی جائے گی, تو اس پہ انشاءاللہ کبھی ہم بحث کریں گے. لیکن میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ ایک اسپیشل کریشن ہے جو کہ جنتیوں کو دی جائے گی. اور جب یہ بات ہے تو پھر یہ قصہ ہی ختم ہو گیا کہ مردوں کو عورتیں ایز اے حور مل رہی ہیں تو عورتوں کو کیا ملے گا. یہ تو ایک کریشن ہے جو کہ وہاں پر اونچی درجے کے جنتیوں کے لیے کریٹ کی گئی اور ان کو مل رہی ہے اور ایکسکلوسیو ان کے لیے ہے. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان, ان کو بھی اس سے پہلے نہ تو کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان, اور تکیہ لگائے ہوئے یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز رنگ کے قالینوں کے اوپر جو بہت ہی نادر اور خوبصورت ہیں. یہاں پر ایک لفظ نوٹ کریں عبقری. عبقری کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے, خیر اس کے میں معنوں میں بہت زیادہ نہیں جاؤں گا, یہ لفظ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے آج کے دور میں آپ کسی بہت ہی امیر آدمی کے ڈرائنگ روم میں گئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ چیز آپ کہاں سے لے کر آ گئے, تو انہوں نے کہا یہ چیز یہاں کی نہیں ہے, یہ میں نے امپورٹ کی ہے اور یہ بہت ہی آپ سمجھے اینٹیک پیس ہے, یہ بہت ہی ایک اسپیشل ایڈیشن ہے. اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو بڑی ایکسکلوسیو ہوتی ہے, لمیٹڈ ایڈیشن ہوتی ہے اور صرف چند امیر لوگ ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اس کو عربی میں ابقر کہتے تھے. ابقر کے بنیادی معنی ہوتے ہیں جو ہم بچپن میں پرستان کی کہانیاں پڑھتے تھے نا کہ پرستان کے اندر شہزادیاں ہوتی ہیں اور پریاں ہوتی ہیں, تو ابقر ایک ایسی جگہ کو کہتے تھے جو کہ آپ کی ویژولائزیشن کے اندر ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے, جیسے ہمارے یہاں پرستان ہے. تو ابقر وہ جنات کی وادیاں, یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے تھے. اور عرب کسی چیز کو جو کہ آپ کہتے تھے نا کہ آؤٹ آف دی ورلڈ کا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے عرب استعمال کرتے تھے لفظ ابقر. اور ابقری کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے لائی گئی چیز, جیسے پاکستان سے پاکستانی بولتے ہیں, اسی طرح ابقر سے ابقری بول کے کہ وہاں سے آئی ہوئی چیز ہے. اور اس کو بھی آپ کمپیئر کر لیں پیچھے جو فرمایا گیا ہے کہ وہاں پر کیا ہوگا, جو ایک نیچے درجے کی جنت تھی متکئین علی فروش بطائنوها من استبرق, وہ ایک ایسی نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جس کی سیٹیں جو ہوں گی وہ ریشم کی ہوں گی.
یہاں پر کہا گیا ہے نہ صرف ریشم کی ہوں گی بلکہ وہ آؤٹ آف دی ورلڈ مٹیریل ہوگا جو کہ بالکل صرف ان کے لیے ہی ہے اور وہ لمیٹڈ ایڈیشن ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہ بھی خیر بہرحال آخری آیت ہے. ایک تو یہ چیز نوٹ کر لیں کہ پیچھے فرمایا گیا تھا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن تیرے رب ذوالجلال کا اور جو بہت بزرگ ہے اس کی ذات باقی رہ جائے گی. یہاں پر وہی لفظ ذی الجلال والاکرام آیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے آگے اور کہا گیا ہے کہ وہ بہت برکت والا ہے. برکت کے معنی یہ ہے کہ جو خیر ہے اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. تو یہ کیا ہوا ہے یہاں پر کہ کیونکہ وہ ذی الجلال والاکرام بھی ہے، وہ تبارک و تعالی بھی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے کہ اپنی برکتیں جو ہے وہ ایکسپلوڈ کر دیں گے ان جنتیوں کے لیے. تبارک اسم ربکا تو بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو کہ ذی الجلال بھی ہے اور اکرام والا بھی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.